السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جی، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ ہم نے سورۃ ابراہیم کی پہلی 4 آیات پڑھی تھیں، اس میں ایک چیز کی تصحیح فرما لیں۔ پہلے دن ہم نے یہ غلطی سے کہہ دیا تھا کہ سورۃ ابراہیم کی 92 آیات ہیں، 92، لیکن وہ 52 تھیں، 52۔ دراصل سورۃ ابراہیم کی 52 آیات ہے۔ جی آگے اب آغاز کون سا تھی کریں گے ترجمے کا؟ جیسا کہ پہلے عرض کیا تھا کہ ہم ترجمے کا پہلے سے اہتمام کر کے آیا کریں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم شیخ صاحب، میں شروع کر دیتا ہوں کیونکہ مجھے تھوڑی دیر بعد عشاء کے لیے جانا ہوگا۔ جی ٹھیک ہے، پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، اور تحقیق ارسلنا ہم نے بھیجا موسیٰ کو، بِآيَاتِنَا اپنی آیات کے ساتھ، ان اخرج قومک من الظلمات الی النور، تاکہ وہ نکالیں اپنی قوم کو ظلمات سے نور کی طرف، وذکرہم بایام اللہ، اور یاد دلائیں انہیں اللہ کے دنوں کی، ان فی ذلک ٹھیک ہے، لآیات۔ ایک منٹ ذرا رکیے گا جی جی۔ یہاں ہم نا اللہ تعالیٰ نے پہلے تو قرآن پاک کے نزول کا ذکر کیا اور اس کا مقصد بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اس لیے نازل کیا گیا کہ آپ لوگوں کو ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لے جائیں۔ اب یہاں اگلی 3-4 آیات میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی رسالت اور آپ کی بعثت اور پھر بعثت کا مقصد اور ان کا قصہ وہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں قوم موسیٰ پر سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے انعامات کیے ہیں، لیکن اتنی ہی یہ ناشکری قوم تھی، اور اللہ تعالیٰ کے انعامات اور اللہ تعالیٰ کے جو ان کے ساتھ رعایتیں تھیں انہوں نے اس کی رعایت نہیں کی، اس کا حق ادا نہیں کیا۔ تو یہاں پھر اللہ تعالیٰ پھر اس چیز کا ذکر کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ، البتہ تحقیق ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، یعنی رسول بنا کے بھیجا، بھی آیاتنا، ساتھ اپنی آیات دے کر۔ آیات نشانیاں بھی ہو سکتی ہیں، اور یہ تورات اور اس سے تورات سے پہلے جو ان کو وحی نازل کی گئی تھی وہ آیات بھی ہو سکتی ہیں۔ ان اخرج، اب یہ پیغام ساتھ تھا، یعنی یہاں معذوف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساتھ یہ حکم بھی دیا کہ ان اخرج، کہ آپ نکالیے، اے موسیٰ آپ نکالیے، قومکا، اپنی قوم کو، من الظلمات الی النور، اندھیروں سے اجالے کی طرف۔ ٹھیک ہے، اس کی تفسیر پہلے کر دی گئی ہے۔ وذکرہم، اور آگے موسیٰ علیہ السلام کو دوسرا حکم ہے کہ وذکرہم، تو انہیں یاد دلائیے، یعنی اپنی قوم کو یاد دلائیے ایام اللہ۔ جی آگے ترجمہ کریں جی۔ جی، ان فی ذلک لآیات لکل ایام اللہ، صبار۔ ایام اللہ، جی، بایام اللہ، اللہ کے دنوں، اللہ کے دن۔ بایام اللہ، اللہ کے دنوں۔ اللہ کے دنوں سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بڑے بڑے وہ ان کے ساتھ رعایتیں کی،
ان پر جو انعامات کیے، جن دنوں میں جو اللہ تعالیٰ نے انعامات کیے ہیں، کہتے ہیں نا کہ وہ بڑا دن تھا، یعنی وہ وہ بھی ایک دن تھا جب ہم نے یہ کیا تھا، وہ بھی ایک دن تھا ہم نے یہ کیا تھا، یعنی بندہ ایک یاد کرتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ پھر کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کو، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ اپنی قوم کو وہ دن یاد کروائیے کہ اللہ نے فلاں عذاب سے تمہیں نجات دلائی تھی، فلاں جگہ پہ تمہارے ساتھ اللہ نے یہ شفقت کی تھی، یعنی ان کو دین یاد کروائیے کہ قوم موسیٰ سے تمہیں نجات، قوم فرعون سے تمہیں نجات دی تھی، اور اسی طرح تمہیں سمندر پار کروایا تھا، تم پر میں نے اپنے غضب کے بعد تم کو معافی دی تھی، یہ سارے دن ان کو یاد کروائیے تاکہ وہ دوبارہ لوٹ آئیں اور ان کے اندر جو سستی ہو گئی ہے، بغاوت ان کے اندر جو امڑ آئی ہے، وہ دور ہو جائے۔ یہ ایام اللہ سے مراد اللہ کے دن، مطلب یہ اضافت تشریفی ہے، یا تشریفی کہہ لیں، یا یہ ان دنوں کے اندر ہونے رونما ہونے والے جو واقعات ہیں ان کی عظمت کی طرف اشارہ ہے کہ وہ بڑے اہم دن تھے، وہ بڑے ہی اہم واقعات کے دن جن کی یاد دہانی کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ تو یہ سنت ہے کہ بندہ اپنے جو گزشتہ ایام ہے ان کا ذکر کرے، جس پر وہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر فلاں موقع پر بڑا کرم کیا تھا، مثلاً بندہ کہے کہ میں فلاں موقع پہ میرے ساتھ یہ حالت تھی اور اللہ نے میرے سے اوپر یہ کرم کیا، اس طرح کی یاد دہانی کرنا، اس سے ایمان بڑھتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ باتیں تو ہیں، ایمان اس سے کم نہیں ہوتا، بشرطے کہ گفتگو اچھی ہو، یعنی گزشتہ آپ کے جو واقعات ہیں ان کو دوسروں کے سامنے ذکر کرنا، یا آپ کے جو مشترکہ واقعات ہیں، مشترکہ واقعات ہیں ان کو ذکر کرنا اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اظہار کرنا، قدرت کو بیان کرنا، اس سے ایمان کی بڑھوتری ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ پر اعتقاد اور اعتماد اور توکل اور بھروسہ مضبوط ہوتا ہے۔ جی، وذکرہم بایام اللہ، اللہ کے دنوں کو یاد کروائیے ان کو۔ جی آگے۔ ان فی ذلک، بے شک اس میں ہے، لآیات، نشانیاں، لکل، سب کے لیے، صبار، شکور، جو بہت زیادہ صبر کرنے، ان لوگوں کے لیے جو بہت زیادہ صبر اور بہت زیادہ شکر کرنے والے یعنی ان واقعات میں، ان ایام کے اندر جو ایام اللہ ہیں، ان میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ وہ آپ جانتے ہیں نا کہ قرآن پاک میں 9 آیات، 9 نشانیاں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو دی گئی تھی، کبھی کھٹملوں سے نجات، کبھی یعنی بڑی ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ رعایتیں کی ہیں، اور بڑے ان کو عذابات دکھا کے اللہ نے اپنی توحید کی دعوت دی ہے۔ فرمایا کہ اس میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں، لیکن یہ نشانیاں کام ان کو دیتی ہیں لکل صبار شکور، جو بہت زیادہ صبر کرنے والے ہیں اور شکر کرنے والے ہیں۔ صبار فعال کا صیغہ ہے، اسم مبالغے کا، ٹھیک ہے، یعنی بہت زیادہ صبر کرنے والے۔ تو صبر، جو صبر کرتا ہے اسی کو شکر کی توفیق ملتی ہے، جو صابر نہیں نا ہے وہ شاکر بھی نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، کیونکہ شکر کے اندر بھی ایک طرح کا صبر پایا جاتا ہے۔ شکر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندہ جب خوشی ملتی ہے، کوئی نعمت ملتی ہے، تو اپنے آپ سے باہر نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی نسبت کرتا ہے اس نعمت کی، اور اس نعمت کو اسی طرح سیلیبریٹ کرتا ہے جس طرح اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے، تو گویا یہ بھی ایک صبر ہے، ٹھیک ہے، یعنی الصبر علی طاعت اللہ اس کو کہتے ہیں، کہ اللہ کی اطاعت پر کاربند ہو جانا، تو یہ بھی صبر ہی ہے۔ تو گویا شکر اگرچہ ایک چیز الگ ہے، لیکن یہ صبر کے بغیر نامکمل ہے، یعنی جس کے اندر صبر نہیں ہوتا وہ شکر کی توفیق اس کو نہیں مل سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کا ذکر کر دیا کہ آیات فائدہ اسی کو دیتی ہیں، نشانیاں فائدہ اسی کو دیتی ہیں جس کے اندر صبر پایا جاتا ہے۔ صبر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بندہ مصائب پر جو اپنے آپ کو روک کے رکھتا ہے، بے صبری سے بچ جاتا ہے، یہ بھی صبر ہو سکتا ہے، اور اللہ کی اطاعت کے اوپر کاربند رہتا ہے، یعنی اپنی من مرضی نہیں کرتا، اپنی خواہش نفس کو دبا کر اللہ کی فرما برداری اور اللہ تعالیٰ کے جو احکامات اور اللہ تعالیٰ کی جو دین ہے اس کی طرف لوٹ آتا ہے، یہ بھی صبر ہے، ٹھیک ہے۔ اور شکر گزاری آپ پتہ ہے کہ زبان کے ساتھ بھی ہوتی ہے، بدن کے ساتھ بھی ہوتی ہے، اور دل کے ساتھ بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ جی آگے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اذکروا نعمت اللہ علیکم، یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو جو تم پر کی گئیں، اذ انجاکم من آل فرعون، جب نجات دی اس نے تمہیں فرعون کی آل سے،
آل فرعون سے جب تم نے نجات دی. یسومونکم سوء العذاب، جو چکاتے تھے تمہیں برا عذاب یا دیتے تھے تمہیں برا عذاب. وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ، اور ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو. وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور زندہ چھوڑتے تھے تمہاری عورتوں کو. فَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور یہ بلاء من ربکم عظیم، اور بلاء. اس میں اور اس جی. میں وفی ذالکم، اور اس میں ہے تمہارے لیے بلاء، آزمائش، من ربکم، اپنے تمہارے رب کی طرف سے، عظیم، تمہارے رب کی بہت طرف بڑی. جی. اب اس آیت کو ذرا بڑے غور سے دیکھیے گا. اللہ تعالیٰ نے اب کچھ نعمتوں کو گنوانا شروع کیا ہے. آپ اگر آپ دیکھیں نا سورت بقرہ کے اندر بھی اور کئی ایک صورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو بنی اسرائیل پر، قوم موسیٰ پر انعامات کیے تھے، اس کو ون بائی ون گنوایا ہے، تاکہ ان کو کوئی ہوش ٹھکانے آئے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا کچھ کیا ہوا ہے اور تم پھر اللہ کی ناشکری کرتے ہو. سورۃ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے کوئی 30-40 آیات لگاتار جو ہے نا ان کے بارے میں نازل ہوئی. اللہ تعالیٰ نے وَإِذْ قَالَ وَإِذْ قَالَ وَإِذْ كُنْتُمْ، یعنی عید کے ساتھ، عید ایک جو ہے نا اس کا معنی ہم ویسے کر دیتے ہیں کہ جب، لیکن یہ باقاعدہ ایک پورا کیا لے کہ اپنے اندر ایک مخفی معنی لیے ہوئے ہے. یعنی ایک وقت تھا، یعنی آپ کیا لے کہ اس وقت کو یاد کرو. ٹھیک ہے. یہ عید اس کے معنی میں ہے، یعنی ایک سابقہ واقعات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے نا عرب عید کا لفظ استعمال کرتے تھے. تو اذ قال موسیٰ، اس وقت کو یاد کیجئے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا لقومہ، اپنی قوم کو، کہ اذکروا نعمت اللہ، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، اللہ کی نعمت کو یاد کرو، علیکم، جو تم پر تھی. ٹھیک ہے. اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو. یاد کرنے کا مقصد صرف زبان سے دہرانا نہیں تھا، بلکہ اب تمہارے دل کے اندر اللہ کی قدر بڑھے، ان نعمتوں کو ذہن میں رکھو اور ان نعمتوں کی یاد دہانی رکھو. اب اللہ تعالیٰ نے آگے پھر نعمت اذ انجاکم، ان نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ ہے، اس نعمت میں سے سب سے بڑی نعمت یہ تھی، اذ، جب، انجاکم، اس نے نجات دی تم کو. انجاکم یعنی اللہ نے تمہیں نجات دی، من آل فرعون، آل فرعون سے. یسومونکم، وہ تمہیں چکھاتے تھے، یعنی آل فرعون تمہیں چکھاتے تھے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے جو مخالفین تھے. فرعون، آل فرعون سے مطلب فرعون کے گھر والے نہیں، آل سے مراد یعنی فرعون کو ماننے والے، اس کے سپاہی بھی ہو سکتے ہیں، اس کے وزیر و مشیر بھی ہو سکتے ہیں، اس کا کلمہ یعنی اس کو معبود ماننے والے بھی ہو سکتے ہیں. یعنی گویا کہ فرعونی جتنے جیسے فرعونی تھے نا، جو فرعون کے ساتھی تھے، وہ تمہیں چکھاتے تھے. اس سے مراد آل فرعون ہے، فرعون والے. تو اسلام ہم پڑھتے ہیں نا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، آل محمد سے مراد پھر صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے ہی نہیں ہیں، وہ بھی ہیں، لیکن جو ایمان والے ہیں. تو اس سے مراد صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قریبی ہیں، اور وہ یقیناً ایمان والے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس طرح اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، آل محمد سے مراد کیا ہوگی کہ ہر وہ مومن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا محب ہے، سچا متبع ہے. تو آل فرعون سے مراد بھی وہ ہیں جو فرعونی ہے، یعنی فرعون کو ماننے والے. یسومونکم، وہ تمہیں چھکاتے تھے، سوء العذاب، برا عذاب، یعنی اتنا دردناک تمہیں اذیتیں دیتے تھے، تمہیں پریشان کرتے تھے، تمہیں تنگ کرتے تھے، جس طرح کے ہر قوم کے برے لوگ اچھے لوگوں کو تنگ کرتے ہیں. ہر دو آج بھی ہوتا جا رہا ہے ایسا ہی. وہی اب دیکھیں کتنا تنگ کرتے تھے. ایک روایت میں الزہد ہے، وکی بن جرار رحمہ اللہ کی، اور اس کے علاوہ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر یہ ایک واقعہ نقل ہے کہ آپ جانتے ہیں نا کہ فرعون کی بیوی آسیہ، وہ مسلمان تھی اور سچی مومنہ تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کا کلمہ پڑھنے والی تھی. لیکن فرعون کو یہ چیز گوارا نہیں تھی، وہ کہتے تھے کلمہ چھوڑ دو، اور اس کے پیچھے ایک بڑی تفصیل ہے. تو وہ کیا سزا دیتا تھا، وہ اپنی بیوی کو، جس کو اس نے بیوی کہا ہوا تھا، اپنی بیوی کو دھوپ کے اندر باندھ دیتا تھا، یعنی سخت کڑک دھوپ کے اندر وہ باندھ دیتا تھا، اور سائے کے بغیر، تاکہ یہ جو ہے نا اذیت چاہے یہ کلمہ چھوڑ دے. اب ایسا تھا کہ قتل بھی نہیں کر سکتا تھا، اپنی بیوی تھی، تو لیکن وہ چونکہ
اڑیل اتنا تھا کہ اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ میں اپنی بیوی کو جو ہے وہ سزا دے رہا ہوں، وہ سزا دیتا تھا اس لیے کہ وہ موحدہ تھی، تو اللہ کی کرنی ایسی ہوتی تھی کہ، اور یہ صحیح سند کے ساتھ واقعہ ثابت ہے۔ اچھا، وہ دھوپ کے اندر باندھ دیتا تھا، اور اللہ تعالیٰ پھر جو ہے وہ فرشتے بھیج کر ان کے پاؤں، اپنے پروں کے ذریعے جو ہے نا وہ اس کو سایہ کرتے تھے، اور اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، یعنی یہ اللہ تعالیٰ پھر حفاظت بھی کرتا ہے اپنے بندوں کی، غیبی مدد بھی کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ فرعونی تمہیں برا عذاب چکھاتے تھے۔ اب یہ اس کی تفصیل نہیں یہاں بیان کی، اس کی تفصیل وہی جانتے ہیں کہ جن کو یہ عذاب لاحق ہوئے ہیں۔ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ، اور اس میں سے ایک پھر عذاب یہ بھی بتا دیا، وَيُذَبِّحُونَ، وہ ذبح کر دیتے تھے، ابناءکم، تمہارے بچوں، بیٹوں کو، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَکُمْ، اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے۔ اب یہ بیٹوں کو ذبح کیوں کرتا تھا؟ یہ آپ جانتے ہیں نا کہ عموماً جو سردار بنتا ہے اور جو کمانڈ سنبھالتا ہے وہ مرد ہی ہوتا ہے، تو یہ کہتا تھا کہ کوئی بھی، جس طرح موسیٰ میرے مقابلے میں آ چکا ہے، کوئی اور دوسرا مرد میرے مقابلے میں آ ہی نہ سکے، یعنی اسے اپنی بادشاہی یا کہہ لیں اپنی ربوبیت کو اتنا خطرہ لاحق تھا کہ وہ ڈر سے کہ کہیں کوئی ایسا بیٹا، اس قوم کا ایسا بیٹا اٹھ کے میرا تختہ نہ پلٹ دے، یا کچھ ساتھی مل کے میرے تختہ نہ پلٹ دیں، اس لیے وہ بیٹوں کو ویسے ہی ذبح کروا دیتا تھا بچپن کے اندر ہی، اور اس طرح وہ جنگجو نہ بن سکیں، اور عورتیں عام طور پہ جنگ نہیں کرتی تھیں، تو عورتوں کو زندہ رکھتا تھا کیونکہ وہ صنف نازک ہوتی ہیں، اور وہ اس طرح جسمانی طور پر اس طرح مضبوط نہیں ہوتی، اتنا مضبوط جسہ نہیں رکھتی جس طرح کے مرد رکھتے ہیں۔ تو وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور وہ زندہ رکھتا تھا تمہاری عورتوں کو، ٹھیک ہے۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس میں تمہارے لیے آزمائش ہے، آزمائش ہے تمہارے رب کی طرف سے، عظیم، بہت بڑی آزمائش۔ بلاؤن کا مطلب آزمائش بھی ہو سکتا ہے، اور یہ اس کا معنی نعمت بھی ہو سکتا ہے، دونوں طرح مستعمل ہے، یعنی تمہارا نجات پا لینا پھر آل فرعون سے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے بہت بڑی نعمت تھی، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور آزمائش یعنی فرعون کا اور آل فرعون کا تمہیں عذاب چکھانا اور تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دینا، یہ تمہارے لیے آزمائش بھی ہو سکتا تھا، اور تم اس آزمائش میں پورے اترے ہو یا نہیں اترے، یہ تمہارے عمل کے بل بوتے پر ہے۔ جی آگے کون پڑھیں گے جی؟ ڈاکٹر جنید صاحب نے ماشاءاللہ ٹھیک پڑھا ہے، بارک اللہ فیکہ۔ جی آگے کون پڑھنا چاہتے ہیں؟ یا جیسے ترتیب ہے، اخلاص احمد صاحب، اخلاص احمد یا اخلاص؟ اخلاص احمد نہیں پڑھنا چاہتے؟ رشی صاحب میں ہی پورا کر لوں؟ جی میں ہی پورا کر لوں؟ جی پڑھیں، پھر آپ پڑھ لیں۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، اور جب تمہارے رب نے اعلان کیا، جی وہی لَئِن استاذہ نا، جب شَكَرْتُمْ، اعلان کیا یعنی کھلم کھلا اعلان کرنا، یعنی صریح لفظوں میں اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا۔ جی لَئِن شَكَرْتُمْ، اگر تم شکر کرو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں اضافہ کروں گا تمہارے لیے، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم ناشکری کرو گے، نہیں، لازیدنکم، تو میں تمہیں ضرور ضرور بڑھا دوں گا، یعنی تمہارے شکر کرنا تمہارے تمہارے لیے برکت کا باعث ہوگا۔ شکر پہلے عرض کیا، شکر کی صورتیں ہیں، یعنی شکر بھی وہ ہوتا ہے کہ جو کتاب و سنت کی تعلیمات کے مطابق ہو۔ اگر کوئی مثال کے طور پر شکر کا ایسا طریقہ استعمال کرے اپنی اللہ کی نعمت پر کہ جو مشروع نہیں ہے، تو وہ شکر نہیں ہوگا، بلکہ وہ ناشکری ہوگی، اور بلکہ وہ بے راہ روی ہوگی۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا زیادہ دینے کا جو وعدہ ہے یہ نہیں ہے۔
शुक्र, अब कभी कभी ऐसे ही बंदा महसूस करता है कि मैं तो शुक्र भी करता हूँ, नमाज भी पढ़ता हूँ, अल्लाह ताला की इबादत भी करता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे ज़्यादा नहीं मिलता। तो ये ज़्यादा से मतलब कई बार ज़ाहरी असबाब भी हो सकते हैं, और कभी बार ऐसे असबाब भी हो सकते हैं कि जो हमें नज़र नहीं आते, लेकिन वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की, हाँ, वो असबाब हैं। मिसाल के तौर पर आपकी जो मसाइब हैं अल्लाह ताला वो टाल देता है। ये भी आपको ज़्यादा करने से है, यानी आपको मैं ज़रूर ज़रूर ज़्यादा करूँगा, यानी किसी भी चीज़ में ज़्यादा हो सकता है ना। यानी आपकी बलाएँ टालने के अंदर आपको ज़्यादा कर दूँगा, आपकी मालो-मता के अंदर मैं इज़ाफ़ा कर दूँगा, या मालो-मता में इज़ाफ़ा ना भी हो, अल्लाह ताला तुम्हें ज़्यादा कर देगा। शुक्रगुज़ारी के अंदर भी हो सकता है। शुक्रगुज़ारी से बड़ी नेमत क्या हो सकती है बताएँ? जिसको अल्लाह ताला शुक्र की तौफ़ीक दे दे। और ये भी हो सकता है अल्लाह ताला दुनिया के अंदर उसको फ़ितने से बचाने के लिए दुनिया में मालो-मता के अंदर इज़ाफ़ा ना करे, लेकिन अल्लाह ताला उसको ज़ख़ीरा कर ले। यानी उसको अल्लाह ताला जो बचा रहा है फ़ितनों से, आज़माइशों से, ऐसा माल के जो फ़ितने का बायस बने, जो लोगों के ऊपर ज़ुल्म का बायस बने, या दीन से दूरी का बायस बने, तो अल्लाह ताला को अगर वो ना दे ना, तो ये अल्लाह ताला की तरफ से एक नेमत है, और ये नेमत हर एक को नहीं मिलती। अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने अ, इसी नेमत के अंदर ज़्यादा किया था आम तौर पे, कि वो दुनिया के मालो-मता के अंदर ज़्यादा नहीं थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप मिसालें देख सकते हैं। तो लाज़ीदन्नकुम, इससे हमें ये नहीं समझ लेना चाहिए कि हम अगर शुक्र करेंगे तो अल्लाह ताला हमें माल-ओ-मता के अंदर लाज़मी तौर पे ज़्यादा करेगा। नहीं, ज़्यादा की सूरतें हो सकती हैं, वो अल्लाह के इल्म में है, लेकिन ये ज़रूर है कि अल्लाह ताला ज़्यादा ज़रूर करेगा। क्योंकि अल्लाह ने ये ताकीद के साथ, और बल्कि डबल ताकीद के साथ, लाम ज़बर ला, ये एक ताकीद है, लाम मफ्तूह जिसे कहते हैं, और आगे नून सकीला के साथ अल्लाह ताला ने इसको ज़िक्र किया है। जी, वला इन कफ़रतुम, और अगर तुम नाशुक्री करोगे, जब तुम नाशुक्री करोगे तो ये सब इन अज़ाबी लशदीद, बेशक मेरा अज़ाब बहुत शदीद है और बहुत सख्त है। सख्त है। यानी अल्लाह ताला ने, अब देखें, जब शुक्र का ज़िक्र किया तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें ज़्यादा कर दूँगा, यानी तुम्हें और दूँगा, जिसको कहते हैं अपनी ज़ुबान में। और अगर तुम कुफ़्र करोगे तो अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें अज़ाब दूँगा, बल्कि ये कह दिया कि मेरा अज़ाब बहुत शदीद है। यानी ये अल्लाह ताला के कलाम का एक ख़ासा है कि इसके अंदर अल्लाह ताला ने मुबालगे की एक-एक किस्म को ज़िक्र कर दिया है। यानी अल्लाह ताला ने इसको साथ, यानी इन्ना अज़ाबी लशदीद कह के इस चीज़ को साथ शामिल कर लिया है कि मैं उसको सख्त अज़ाब दूँगा। क्योंकि अगर अल्लाह ताला ये कह देता कि अगर मैं वलइन कफ़रतुम, अगर तुम कुफ़्र करोगे तो मैं तुम्हें अज़ाब दूँगा, और फिर आगे अल्लाह ताला फिर दोबारा कहता कि मेरा अज़ाब बड़ा शदीद है। अल्लाह ताला ने जब कह दिया ना, जैसे हम कहते हैं ना कि तुम इस चीज़ से बाज़ आ जाओ, तुम जानते हो कि मैं कितना सख्त हूँ, मैं कितना सख्त हूँ। तो अल्लाह ताला ने ये इस तरह जो है ना वो कलाम किया है कि तुम अगर कुफ़्र करोगे तो याद रखना कि मेरा अज़ाब बड़ा सख्त है। इन्ना अज़ाबी लशदीद, तो याद रखना बिलाशुबा मेरा अज़ाब बड़ा सख्त है। यानी तुम्हें उस अज़ाब से डर जाना चाहिए कुफ़्र करते हुए या नाशुक्री करते हुए। नाशुक्री यानी अल्लाह ताला की नेमत को नाजायज़ इस्तेमाल करना, ये नाशुक्री ही है। या अल्लाह ताला की नेमत को अपनी तरफ मंसूब कर देना, ये भी नाशुक्री है। या अल्लाह ताला की नेमत को इस्तेमाल करने के बावजूद अल्लाह ताला की इबादत ना करना, ये भी नाशुक्री है। तो ना, जो बंदा याद रखे, ये जो होता है ना, कई लोगों को देखा है कि अल्लाह ताला ने उसको बड़ा नवाज़ा होता है, मालो मता बड़ा दिया होता है। वो कहता है जी अल्लाह ताला का शुक्र है, बस। लेकिन वो मजाल है कि नमाज़ पढ़ता हो, अपने माल की ज़कात देता हो, तो कतअन वो शुक्रगुज़ार नहीं है। चाहे वो ज़ुबान से जितना मर्ज़ी कहता रहे कि अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, वो शाकिर नहीं है। शाकिर वही होगा कि जो अल्लाह ताला का मुती व फ़र्माबरदार होगा। यानी की जो नेमत है उस पर ज़ुबानी कलामी भी कहेगा कि अल्लाह तेरा शुक्र है, लेकिन साथ अमलन करके दिखाएगा कि अल्लाह, ये तूने जो मुझे माल दिया है, ये तूने मुझे नेमत दी है, इसका ये मैं हक अदा कर रहा हूँ। यानी तूने मेरे माल के ऊपर जो मुझे माल दिया है, जो मुझे मवेशी दी है, इस पर जो तूने ज़कात वाजिब की है, जो तूने अपना हक रखा है, वो मैं हक तेरे बंदों में तक़सीम कर रहा हूँ। तो ये शुक्रगुज़ारी है।
इस तरह अल्लाह ताला ने वजूद दिया है, वजूद का शुक्र क्या है कि बंदगाना नमाज पढ़े, अगर खड़ा होने की ताकत है तो उसका शुक्र ये है कि खड़े होकर क़याम करे, अगर खड़े होने की ताकत नहीं है तो उसका शुक्र ये है कि वो बैठ के नमाज पढ़े। यानी ये शुक्रगुज़ारी होती ही अमलन है, ज़ुबानी सिर्फ़ कहते रहना, ज़ुबानी कहते रहना तो ये शुक्रगुज़ारी नहीं। जी, आगे जी। वक़ाल मूसा, और सिदरा